السیئات۔ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کام ناپسند ہیں اور ہمیں ان سے کیسے بچنا ہے۔ پیارے بچوں، اس سے پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا کہ اللہ کے پسندیدہ کام کون سے ہیں جن کو کر کے ہم ان کو راضی کر سکتے ہیں، ان کو خوش کر سکتے ہیں۔ اس کا یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنی آئے گی، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ہم سے راضی ہوں گے اور ہمیں جنت جیسا اچھا اور خوبصورت گھر دیں گے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں آج کی پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسرفوا، نہ آپ فضول خرچی کریں، آپ فضول خرچی نہ کریں۔ اس بات سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ ہمیں ہر چیز خریدنے کی ضد نہیں کرنی کہ ماما یہ لے دیں، ابو جی یہ لے دیں، بابا مجھے یہ چاہیے۔ اپنی اور دوسری چیزوں کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں ہمارے پاس ہوں، کھانے کی، کھیلنے کی، پہننے کی، لکھنے پڑھنے کی، ہم ان کو خیال رکھیں، ان کو ایویں بلا وجہ پھاڑیں اور ضائع نہ کریں، ان کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، ان کی حفاظت کریں۔ اگر حفاظت نہیں کریں گے تو وہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ ابھی ایک چیز ختم نہیں ہوتی تو کچھ بچے ضد کرتے ہیں اور لے دیں اور لے دیں۔ ابھی کھلونے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی اور کا دیکھ لیتے ہیں یا کسی دکان کے پاس سے گزرتے ہیں تو نظر آ جاتا ہے تو ہم ضد پکڑتے ہیں کہ جی یہ لے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو ہم نے اس سے بچنا ہے کہ ہم ہر وقت نئی نئی چیزوں کی ضد کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کریں جو پہلے سے ہمارے پاس ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جس سے ہمیں کھیلنے سے، پہننے سے، استعمال کرنے سے دل بھر گیا تو ہم امی جان کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے نا پچھلے سبق میں، مشورہ دینا اور مشورہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ایسی صورت میں امی جان کو مشورہ دیں گے کہ اب میرا یہ کھلونا اب آپ کسی اور کو دے دیں تاکہ کوئی اور بچہ اس سے کھیل لے۔ میرے یہ کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، یا اب میں نے اس کو بہت زیادہ پہن لیا ہے، اب آپ یہ کسی اور کو دے دیں تاکہ ان کے کام آ جائیں۔ آپ یہ مشورہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بتائیے تو ذرا، آپ میں سے کون کون اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں؟ اچھے بچے ہمیشہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگلی بات سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنازعوا، لا تنازعوا، لا کا مطلب ہے نہ، تنازعوا آپ سب جھگڑیں، آپ سب جھگڑا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ انہیں لڑائی نہ سخت ناپسند ہے، اور اللہ نے سب کے دلوں میں کو اچھا بنایا، اور وہ ہم سب کے دل یہ بات جانتے ہیں کہ لڑائی اچھی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی لڑائی کرنے کو پسند نہیں کرتا، نہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اور آ کے لڑائی کرے۔ تو انشاءاللہ اس بات کو اب ہم اللہ کا حکم سمجھ کے مانیں گے کہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، بالکل نہیں۔ یہ غلط بات ہے نا، دیکھیں، اسی لیے تو اس کے اوپر ایک ریڈ کراس نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لڑائی سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آ کے آپ سے لڑائی کرے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم اس کو یہ بات بتائیں گے، ہم کہیں گے نہ بھئی میں تو آپ سے لڑائی نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے، میں تو آپ سے لڑائی نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ لا تنازعوا، اس کو بس یاد کر لیں، اور جہاں کہیں لڑائی کی بات آ جائے نا فٹافٹ یہ بول دیں لا تنازعوا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لڑائی جھگڑے سے بچا لیں گے۔ لڑائی کے پھر بہت سارے برے اثرات ہوتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، درد ہوتا ہے، دل بھی کتنا برا ہوتا ہے، لڑائی کرنے سے رونا آتا ہے نا؟ تو دیکھیں ان سب چیزوں سے پھر ہم بچ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں کتنی پیاری باتیں سکھائیں۔ یہ قرآن کتنی اچھی چیز ہے جو ہمیں بہترین اور پیاری زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا۔ پیارے بچوں، پیارے نبی نے بھی تو ہمیں یہی باتیں سکھائی نا جو قرآن سکھا رہا ہے۔ قرآن سے جیسی زندگی قرآن نے بتائی گزارنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزارنی سکھائی۔ ایک دفعہ پیارے نبی کے ایک پیارے دوست حضرت ابوبکر صدیق کو ایک شخص جو ہے برا بھلا کہہ رہا تھا، تو پیارے نبی بھی وہاں کھڑے تھے، پیارے نبی مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے بات کا جواب نہیں دیا، یعنی اس نے
کیا کہا؟ اس نے الٹے نام لیے ہوں گے، اس نے برا بھلا کہا ہوگا، لیکن پیارے نبی نے کے دوست جو تھے حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر گزری، وہ شخص بولتا رہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسے چپ کرایا، تو پیارے نبی کے چہرے پہ غصے کے اثرات آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اسے اس کی غلط باتوں کا، اس کی گالیوں کا جواب نہیں دیا، میں نے صرف اسے چپ کرایا۔ پیارے نبی، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تک آپ اسے جواب نہیں دے رہے تھے، آپ کی جگہ ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے اسے چپ کرایا تو فرشتہ چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے پیارے بچوں کہ اگر کوئی ہمارے الٹے نام لے، ہمیں برا بھلا کہے، گالی دے، یا ہم سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرے اور ہم اس کا جواب نہ دیں، ہم بولیں ہی نہ، تو اس کی جگہ ایک فرشتہ جواب دیتا ہے۔ تو آپ کو یقیناً اچھا لگے گا نا کہ آپ کی جگہ فرشتہ اس شخص کی بری باتوں کا اس کو جواب دے، ہے نا؟ کئی دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ کسی بڑے کو بلاتے ہیں، کسی بہن بھائی کو، کہ آ کے اس سے پوچھو اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا۔ تو آئندہ آپ یاد رکھیں گے کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا، گالی سے، برے ناموں سے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے، اور ہم کسی کی ایسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ ہم چاہیں گے ہماری جگہ فرشتہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری حفاظت فرمائیں ہر بری بات سے کہ ہمارے منہ سے نکلے، اور اس بات سے کہ ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کریں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہماری حفاظت فرمائیں فرشتوں کے ذریعے، اور ہمیں بچا لیں، اور ہمیں اچھی اور خوبصورت زندگی گزارنے والا بنا دے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔